الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا علی المرتضی مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، یا آپ کی زیارت کا شوق آپ لوگوں کو کتنا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ جتنا آدمی کو سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی پسند ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے محبت تھی. زیارت پسند تھی اور محبت ہم کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مبارک ہستیاں کہ جنہوں نے امت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی پہنچائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت بھی انہوں نے آگے دیگر تک پہنچائی. ایسے بہت سارے واقعات احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. صحیح بخاری شریف میں ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرب کے ایک دیہات میں رہنے والے شخص جن کو اعرابی کہتے ہیں، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی مت الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اب وہ صحابی تھے اور یہ تو ان سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو چیزیں ان پہ فرض ہیں، واجب ہیں، جو ان کے لیے ضروری ہیں، وہ کام وہ نہ کرتے ہوں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور تو کچھ نہیں، ولیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یعنی میرے پاس کوئی بہت زیادہ نوافل نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی نفلی کام میں نے نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کی تیاری کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، تو اصل قیامت کے لیے میں نے یہی ذخیرہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، اور ایک روایت میں ہے کہ انت مع من احببت، یعنی آدمی جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی تم چونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کے. تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہوں گے. جنت ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے داخل ہوں گے، دوسروں کو داخل کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. اسی کو ایک دوسری حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو شخص میرے طریقہ کار سے، میری سنت سے محبت کرتا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو
ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی کہ اس محبت کی وجہ سے تم قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسری کتاب میں یہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اسلام لانے کے بعد اس دن سے زیادہ کسی دن خوش نہیں دیکھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے دنیا کے اندر، تو میں نے صحابہ کو اس دن سے بڑھ کر کبھی خوش دیکھا ہی نہیں۔ صرف اسلام لاتے ہوئے خوش ہوئے تھے اور یہ اس موقع پر اتنا زیادہ خوش ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو اللہ پاک نے کائنات کی یہ سب سے بڑی نعمت عطا کی کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھے، اور یہ دن رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے انداز کو دیکھتے، آپ کی تعلیمات کو دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا کرتے تھے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سب سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن و جمال بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمایا تھا۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانیوں کو دیکھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھتے، تو یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی، زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان کی، تفصیلی حدیث، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ عنقریب میرے وہ بھائی یعنی میری امت کے افراد آئیں گے کہ جو یہ پسند کریں گے کہ ان کا سب مال و دولت لے لیا جائے، اہل و عیال کو لے لیا جائے، اور صرف ایک مرتبہ میری زیارت کر لیں، سب کچھ چلا جائے لیکن ان کو یہ پسند ہوگا کہ ایک بار میری زیارت ان کو نصیب ہو جائے۔ اور واقعی سے یہ فرمایا کہ امت کی ایک بہت بڑی تعداد، اگر اسے کہا جائے کہ تم نے کروڑوں دینے ہیں، جو تمہارے پاس ہے سب کچھ لے لیا جائے گا، لیکن تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، تو یقیناً بہت بڑی تعداد میں افراد ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں یہ منظور ہے، قبول ہے، یہ سودا گھاٹے کا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ اللہ پاک نے جو نعمت عطا کی تھی اس کا کوئی بدل نہیں تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے اعمال پر تو کوئی فخر نہیں تھا، ظاہر ہے کہ جو اچھے سے اچھے اعمال وہ کرتے تھے اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ یہی سمجھتے کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے اور نہ جانے یہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ ان کا اپنا لحاظ تھا۔ لیکن ان کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ ہمیں کائنات میں سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لہذا قیامت کے دن بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ جب یہ بات ان کے ذہن کے اندر آئی اور دل میں یہ تصور ان کے آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس طرح دنیا میں ملی ہے قیامت میں بھی ملے گی، تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ یہ ان کی خوشی کی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا خوبصورت جو تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت کے بارے میں، اس کی تفسیر میں مختلف قرآن پاک کی تفسیر کرنے والوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرے پر بڑا رنج اور غم طاری تھا، بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رنج آتا ہے، دل گھبراتا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، سارے غم دور ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب کیوں پریشان ہو؟ یعنی ابھی تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو، تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ تو اب بندہ جس چیز کے اندر منہمک ہوتا ہے، جس چیز کے اندر اس کی توجہ ہوتی ہے، جس چیز سے محبت کرتا ہے، وہ اسی کا سوچتا رہتا ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں، کبھی اپنی گاڑیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو کبھی اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، کہاں کہاں ہمارا ذہن گھوم رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی فکریں اور باتیں ہمارے ذہن کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا ذہن دیکھیں، ان کی توجہ اور فکر اور خیال دیکھیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں، خیال کیا آ رہا ہے کہ آج عرض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، خیال یہ آیا کہ آج پریشانی ہوتی ہے، آج کوئی غم طاری ہوتا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا چہرہ دیکھ کے غم دور کر لیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اگر آپ کی رحمت سے، آپ کی شفاعت سے ہم لوگ جنت میں داخل ہو گئے، تو ہم تو ہوں گے جنت میں ایک درجے کے اندر، اور آپ ظاہر ہے کہ مقام وسیلہ پر ہوں گے، بلند و بالا مقام پر ہوں گے، تو ہمیں تو آپ کی زیارت نہیں ہوگی، ہمیں آپ کی زیارت نہیں ہوگی۔ بس اس غم نے پریشان کر دیا۔ جنت میں داخل ہو گئے جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن یہ غم ستا رہا ہے، یہ پریشانی ستا رہی ہے کہ اگر آپ کی جنت میں زیارت نہیں ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارے صحابہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج جو ہمیں سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ معلوم ہے، وہ انہی صحابہ کی برکتیں ہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کے سارے معاملات ہمیں معلوم ہے، یہ انہی صحابہ کی محنتیں ہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے تمام معاملات ہمیں معلوم ہے، تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب یہ غم طاری ہوتا ہے کہ جنت میں آپ کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، ان کی پیروی کرے، جو احکام انہوں نے دیے ہیں اس پر عمل کرے، جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے،
تو ایسا شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہوں گے، کتنے ہی اچھے ساتھی ہوں گے۔ یعنی نسخہ دے دیا کہ قیامت کے دن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لو۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میرے طریقے سے، میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ پاک ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت ہم سب کو لمحہ بلمحہ اللہ پاک بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔